ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین. Today we are going to start from ayat number 111. We are continuing Surah Tawbah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Indeed, Allah has purchased from the believers their lives and wealth so that they may have heaven, Jannah. They fight in Allah's path, slaying and being slain. This is Allah's promise that is binding in the Torah, the Injil and the Quran. Who fulfills their promise better than Allah? So rejoice with your bargain that you have made. This is the supreme success. اچھا، جسٹ ٹو ریوزٹ، ابھی تک ہم بات کر رہے تھے سورہ توبہ میں منافقوں کو ایکسپوز کیا گیا تھا، منافقوں کی عادتیں بتائی گئی تھی اور ان کی یہ چڑ بتائی گئی تھی. جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا، اسلام کے ساتھ ایک کانسٹنٹ ان کو چڑ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو حکم آتا تھا اللہ کا، جو شریعت آتی تھی، ان کو چڑ آتی تھی. ٹھیک ہے، تو اب اگر اس کو ذرا سا نفاق کے انڈیکیشنز ہم یاد کر لیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا نماز کے اندر لیزینس، پاؤں پٹکتے ہوئے جانا. منافق مدینہ کے اندر نماز پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، لیکن دل کے اندر ایک اسٹرگل ہوتا تھا. they were not interested, they had to do it for show, they had to show that they were a Muslim تاکہ وہ بائیکاٹ نہ ہو جائے. پھر صدقہ دیتے ہیں تو بے دلی سے دیتے ہیں، تانے دیتے ہیں نیک عمل کے اوپر. اچھا، یہ آپ کو بہت ملے گا، حجاب کر لیا، کیوں فنڈو ہو گئی ہو، کیا ضرورت تھی، حجاب کے بغیر بھی چلے گا، یو جسٹ نیڈ ٹو بی اے گڈ ہیومن بینگ، تمہارا تو دماغ کسی نے پھیر دی ہے. یا ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے آج کل نیا فیشن نکلا ہے درس کا، ہمارے زمانے میں تو کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ آپ کو ٹونٹس کے یو ہیو ٹو ریڈ دی انڈر لائن میسج ان دوز ٹونٹس، اینڈ دیٹ از چڑچڑاہٹ، دی انڈر لائن میسج. پھر ان کو خود منافقوں کو کسی طرح چین نہیں آتا، نہ دین میں آنا چاہتے، نہ کسی کو دین میں دیکھنا چاہتے، اور نہ کھل کے دین سے باہر جا سکتے. وہ دے آر اسٹک ان اے ٹگ آف وار. اچھا، اینڈ دے آر انہیپی ود دا تقسیم آف اللہ. اینڈ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ زندہ تھے تو منافقوں کو ان کی تقسیم کے اوپر اعتراض ہوتا تھا. آج اللہ کی تقسیم کے اوپر اعتراض جو ہر وقت، ایک تو ڈاؤٹ اور شک، پتہ نہیں ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں یہ ضروری ہے کہ نہیں ہے. اچھا، پھر اس کے بعد لوگوں کی جو تقسیم، اللہ نے جو لوگوں کو مال دیا اس کے اوپر I'm a better candidate، مجھے کیوں نہیں دیا، یہ حسن، یہ میاں، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی. تو دے آر اندر سے نا کوڑتے رہتے ہیں. being a منافق is an extremely painful state of mind. اس کے بعد جھوٹے ہوتے ہیں، جب بولیں گے جھوٹ بولیں گے، میجورٹی جھوٹے ہوتے ہیں. اب ان میں سے جو نفاق کی بیماری ہمارے اندر ہے، we have to try and work to get it out. We never want to be close to the character sketch of a منافق. اچھا، اس کے بعد اللہ اور رسول کے بارے میں جوکس بہت کریں گے. کیوں کریں گے؟ اندر چڑھ ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ کسی چیز کا جوک بناتے ہیں تو آپ اس کی ویلیو کو ڈی ویلیو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح ہمارے زمانے میں ماں باپ کا جوک بنانا not acceptable، ٹیچر کا جوک بنانا not acceptable. اللہ رسول کی بات تو بہت دور میں آتی ہے، ہسبینڈ اسپاؤس کا جوک بنانا not acceptable. آج آپ ٹرینڈ دیکھیں، مذاق، ویلیو ختم ہو گئی. ٹیچر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، شوہر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو نعوذ باللہ کتا تک کہہ دیتے ہیں بھری محفل کے اندر، یا کتے جیسی شکل ہے. ٹھیک ہے، یا یہ چیزیں بتانا اس لیے ضروری ہے کہ وی نیڈ ٹو چیک. جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو نا، یو نیڈ ٹو چیک واٹس گوئنگ آن اراؤنڈ یو. اینڈ بیکاز وین یو کیپ لسننگ ٹو دیز ٹاکس، یو ول آلسو سے ون ڈے یو ول سے دا سیم تھنگ. ایکسیپٹیبلٹی آ جاتی ہے نا. اینڈ سب سے زیادہ دین کے بارے میں مذاق پہ نہ آپ ہنسیں گے، نہ کسی کو ہائی فائیو دیں گے، نہ آپ فوراً استغفار اور زور سے پڑھیں تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے اس نے غلطی کی ہے. بیکاز دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ کین بی جوکڈ اباؤٹ. اچھا، پھر جب یہ وعدہ کرتے ہیں ہمیشہ توڑتے ہیں، دے بریک دیئر پرومسز. بزدل ہوتے ہیں، بہت بزدل ہوتے ہیں منافق. اینڈ نیکی کی اپرچونٹی ان تک آتی ہے اور بد نصیب چھوڑ دیتے ہیں.
They don't do it. اگر کوئی خیال بھی آتا نا, okay, I'm going to start reading my namaz, okay, I'm going to start doing some charity, چھوڑ دیں گے. They are not going to pursue it. And دل ہی دل میں they hope for the decline of Islam. They make schemes against Islam. یہ جو spies اور schemes تھے, یہ مدینہ کے منافق لائیو کرتے تھے, اور آج کے منافق یہودیوں کے پروپیگنڈا کے اندر آگے کرتے ہیں. یہ جو دین کو فرقوں میں بانٹا گیا ہے, this is a very large propaganda. دین حق آ گیا, ایک ہی ہے, ایک اللہ ایک رسول. اب اس کو کیسے توڑیں گے, مسلمان کو کیسے سیپریٹ کریں گے, this is all. حالانکہ مجھے زیادہ کنسپیرسی تھیوریز ڈسکس کرنا اس لیے پسند نہیں ہے کیونکہ مسلمان خود کیا کر رہے ہیں. I'd rather look at what are we doing. Let's internalize it. Let's look for the solution. And Islam is more solution oriented. اسلام کو بالکل یہ پسند نہیں ہے کہ یہودیوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. وہ بھائی اپنی بتاؤ فجر کا کیا حال ہے, اپنے آپ کو چیک کرو. اٹس اباؤٹ بلڈنگ یور اون کیریکٹر. اچھا, تو یہ اللہ سے بہت دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سیو us and our generations from this بیماری of نفاق. آیت نمبر 10 which we had done in the last 110 پہ, it ended on نفاق being sealed in their hearts. اور منافقوں کے لیے اللہ پاک نے کہا تھا کہ ان کے لیے سب سے بڑی پنشمنٹ ہے, اور وہ کیا تھی؟ اللہ پاک نے کہا جاؤ جو مرضی کرو. اب جو مرضی کرو کے اندر ہماری تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ براڈن ہونی چاہیے. ہم کبھی کسی کو دیکھتے ہیں, یار یہ تو یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, یہ بھی کر رہا ہے, اور اتنے مزے میں, they are so happy. اور وہ خیال آتا ہے یار میں تو نمازیں پڑھ پڑھ کے میں نے تو اپنا حال ہی بے حال کر لیا, یو نو. تو وہ اللہ پاک کہتے ہیں یہ ایکچولی وہ والا سٹیج ہے جہاں جن کے دل سیل ہو جاتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں جاؤ اب جو مرضی کرو. نہ کبھی کوئی ٹیسٹ آئے گا نہ زندگی کے اندر, کیونکہ جب امتحان آتا ہے تبھی تو اللہ یاد آتا ہے. مشکل نہیں آئے گی, کچھ نہیں آئے گا, کوئی ایسا دوست نہیں ملے گا جو اللہ کی بات بتائے, کوئی ایسی محفل نصیب نہیں ہوگی جہاں پہ اللہ یاد دلایا جائے. لسن, ویک اپ. Do you know what the purpose of your life is? کوئی نہیں ملے گا جھنجھوڑنا والا. اللہ has written them off because munafiqs are the bad dead. اور ان کا انجام اللہ پاک نے بتا دیا. They are going to burn at the deepest level of hell. There are 7 levels of hell. کافر بھی 7th لیول تک نہیں جائے گا کیونکہ اس نے ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ کافر ہے. منافق وہ سانپ ہے جو اسلام کے جھنڈے کے نیچے چھپ کے اسلام کو کاٹتا ہے. اینڈ اللہ نوز نفاق از ویئر ان دا ہارٹ. آج میں اور آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ منافق ہے. اسلام کا رول ہے, قرآن کا رول ہے, جس نے کلمہ پڑھ لیا آپ نے اس کے ساتھ معاملہ مسلمانوں والا ہی کرنا ہے. یو ہیو ٹو ٹیک پیپل ایٹ فیس ویلیو. لیکن اللہ نے جو یہاں دھمکی دی ہے کہ اللہ تو جانتا ہے تمہاری نیتوں کا حال, اور اللہ پکڑ لے گا. پھر جب اللہ پکڑے گا تو سب سے زیادہ بدقسمت اینڈ ورسٹ کریشن آف اللہ منافق. اب آیت نمبر 111 جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر ترغیب جہاد کی دلائی جا رہی ہے اینڈ دا بیسٹ کریشن. مومن میں بھی مومن کا وہ درجہ جو جہاد اس کے اندر قتال از بینگ مینشنڈ, یعنی جو اپنی اللہ کے لیے گردنیں اڑانے کو تیار ہے. ایک وہ ڈیپتھ دیکھیں کہ جو اپنے نفس سے بھی نہیں لڑ سکتا اللہ کے لیے, اس کو اللہ کا کوئی کمانڈ سننا ہی نہیں ہے. اور ایک وہ جو کہتے ہیں میرے خون کا قطرہ قطرہ لے لو اللہ, تیرے نام کے اوپر قربان. اور اللہ کو قربانی بہت پسند ہے. مائی ٹیچر یوزڈ ٹو ٹیل می کہ اگر تم نے آگے بڑھنا ہے دین کے اندر, ہم اسٹرگل کرتے ہیں نا, کبھی کوئی تسبیح شروع کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کوئی نماز کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, کبھی کچھ کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں. یہ مسلم کا اسٹرگل رہتا ہے, بیک اینڈ فورتھ ٹگ آف وار. وہ کہتی تھی تم اللہ کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز چھوڑ کے دیکھو, چھوٹی سی. بہت ساری ہماری بری عادتیں, نیل پالش لگانا چھوڑ دو کچھ, اور نیت کرو, نظر کو جھکانا شروع کر دو. دس از, ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوور یور گیزز ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے. آپ ایز اے وومن کسی مرد کو, دیر از ون نگاہ, ہم اچھی طرح سے سمجھتے ہیں وہ نگاہ صرف ہمارے شوہر کے لیے. اٹ از ریزروڈ اونلی فار آور ہسبینڈس. اب ہمارا کلچر کیا ہے کہ جی ڈرامے چل رہے ہیں, ارتگل چل رہے ہیں, لالیں ٹپک رہی ہیں بھائی, ہاں, اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں. آپ یقین کریں میں نے ارتگل نظریں جھکا کے دیکھی ہے,
میں اس کی سب ٹائٹلس پڑھ رہی ہوتی تھی کیونکہ میرے ٹیچر نے مجھے کہا تھا چھوڑو اب جب آپ وہ نظر جھکاتے ہو. Nobody knows. My husband was sitting right next to me. He didn't know what I was doing. Okay? But Allah knew that in my heart I knew کہ پہلی نظر معاف ہے, دوسری پہ پکڑ ہے. جھکا لے نظر. کتنی خوبصورت چیز ہے. آپ کو خود انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ I can do it. I can give up something for Allah. I love him. اور جب آپ اتنی سی چیز چھوڑتے ہیں, آپ یقین کریں ایسا لگتا ہے جیسے اللہ پاک آپ کا ہاتھ پکڑ کے اسلام صراط مستقیم پہ جاگنگ کروائے گا اللہ پاک. But this is the trick, is make an intention. And the thing is, ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے بڑی چیزیں پہلے کرنی ہے. نہیں, یہ جو چھوٹی چیزیں ہیں they're extremely valuable because they help to teach you that I can control my nafs. It's not all about me. That's the character sketch that we're going to read right now. Abdullah bin Rawada asked the conditions for بیعت عقبہ, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے تھے. اس میں سے 2 بیعت کے الفاظ یہ تھے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے, اپنے گھر والوں مال اور جان کی جس طرح حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری حفاظت کرو گے. انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ملے گا کیا؟ He agreed to the bet. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنہ. یہ سودا ہے مومن کا, اس کو ملے گا کیا؟ الجنہ. کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ پاک ہم سے ہماری جانیں خرید رہا ہے. اس آیت کے اندر اللہ پاک نے کہا ہے نا, میں خریدتا ہوں مومن سے اس کی جان, اس کا مال. اب جان خریدنے میں کیا ہے دیکھیں, ایک تو خوبصورتی اس کی یہ کہ پہلے ہی مالک ہوتا. یہ تو ایسے ہی ہوا نا جیسے کسی بچے کو آپ نے ٹافی دی, خود پہلے آپ مالک تھے, آپ نے بچے کو ٹافی دی, اس کے بعد آپ نے بچے کو 100 روپیہ دیا اور ٹافی واپس لے لی. مالک کون؟ اللہ. جان کس نے دی؟ اللہ نے دی. اور مالک ہوتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں پیدا کرنے والا وہ, مال دینے والا وہ. All of the talents and potentials that we have are given to us by Allah. But then Allah Pak says جب تم میرے لیے لگاؤ گے میں تم سے خرید, اب میں تمہیں اس کی جگہ ریوارڈ دوں گا. He's purchasing it back from us. اور مومن کا نفس خریدتا ہے اللہ. مومن بکا ہوا مال ہوتا ہے. کیسے بکتا ہے؟ باڈی. اللہ کیسے خریدتا ہے؟ اگر باڈی کو دیکھے تو یہ جو تھم ہے, اگر ایک یہ تھم کی کیپلری کام نہ کرے آپ کا ہاتھ بیکار ہے. ان 4 انگلیوں سے آپ کوئی چیز گراسپ نہیں کر سکتے. یو کانٹ ایون ہولڈ اے گلاس, یو کانٹ ایون ہولڈ اے پینسل. اچھا, اس کیپلری کو کون چلا رہا ہے؟ اللہ. یہ اسکن, یہ ہارٹ, یہ آئیز, ہماری جو ہیلتھ ہے وہ $1 بلین ویلتھ ہے. فرسٹ آف آل کس نے دی ہمیں یہ $1 بلین ویلتھ؟ اللہ نے دی, پرائس لیس. اور اس کی ویلیو بھی صرف اللہ ہی دے سکتا ہے. شہید اللہ پاک نے کہا نا جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے, اللہ اس کو کیسے خریدتا ہے. آئی وانٹ یو ٹو امیجن آپ کی اپنی اولاد کی باڈی پڑی ہوئی ہو نا یہاں ڈرائنگ روم میں, مری ہوئی باڈی, اور آپ کہیں, آپ کو کوئی آ کے کہے کہ اپنی ساری دولت دے دو اور یہ باڈی خرید لو جو اپنے پاس گھر میں رکھنا, خریدے گا کوئی؟ کوئی نہیں خریدے گا, کوئی نہیں خریدے گا. اللہ خریدتا ہے. اللہ پرچیزز اٹ. اپنی راہ میں دی ہوئی جان کو اللہ خریدتا ہے. دوسرا, مومن نے بیچ دیا. شہید کا مطلب کچھ بدل نہیں دیا, یہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا نا, اللہ کی راہ جان دینا. اب تو ہر کوئی شہید دیکھیں شہادت کے درجے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو قتال ہم جس طرح سمجھتے ہیں شہید کو کہ went out in war in the name of Allah and then died, ٹھیک ہے. لیکن if you are a Muslim, your default position is that you are in service of Allah. That is your default position, ٹھیک ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمہ, میں اسی لیے نمازی. پوری زندگی کلمے کے تحت چل رہی ہے. اب جس حال میں بھی مرو گے, تمہاری تو ہر روز نیت یہی تھی نا جب اٹھے تھے کہ اللہ کی راہ میں کوئی نہ کوئی کام کریں گے. جب بھی مرو گے شہید مرو گے. آپ یہاں کلاس آ رہی ہیں کیا کرنے؟ یہ جہاد ہے, علمی جہاد ہے. راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, گزر گئی, شہادت ملے گی کہ نہیں ملے؟ اللہ جیسا کوئی قدردان نہیں ہے, کوئی قدردان نہیں. وہ اللہ کے پاس ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ وہ شہید ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے. مجھے تو لگتا ہے یہ شہید کہنا ایسے, شہید جو ہے نا وہ صرف اللہ ہی بتا سکتا ہے کہ کون شہید ہے, کس کے دل کا کیا معاملہ ہے.
کس کا نہیں. لوگ تو کہتے ہیں, لیکن ہمارا وہی والی بات ہے, اللہ اور بندے کے بیچ کا معاملہ ہے, ہم تو نہیں جج کر سکتے, ٹھیک ہے. اور قیامت کے دن اللہ بتا بھی دے گا. شہیدوں کی تو وہ تو پھر وہی والی بات ہو گئی نا, پھر وہ اللہ کی راہ میں تو نہیں نکلے. وہی نا, نہیں وہ تو نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے نا ان کی راہ میں, لیکن گولی مار کے کوئی مار دے تو وہ سب سے بڑا شہید. اس کو کوئی I agree, that is something that needs to be discussed further. اب دوسرا مومن کیا کرتا ہے؟ باڈی ہم نے ڈسکس کر لی, نفس مومن کا بکا ہوا ہے کس کے ہاتھوں؟ اللہ کے ہاتھوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ رومی نے کہا تھا نا, میں نکال دے, جنت چاہیے تو پہلا قدم نفس پہ رکھ, دوسرا قدم جنت میں ہوگا. کیونکہ یہ جو میں ہے نا, مجھے سے تو نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں لوگ, مجھ سے نہیں آیا جاتا کلاس, مجھ سے حجاب نہیں کیا جاتا, I miss my blow dries, I can't do this, I can't read namaz, I can't do jihad, I can't, it's I. And social media and media has made this I into پتہ نہیں ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم کون سی کم کارڈیشن کی اولادیں ہیں, کہ we are just me, I am so important. ٹھیک ہے. مومن, ایگزیکٹلی, مومن سب کسی, دیکھیں انسان کے آگے جھکنے میں ایگو آتا ہے, آپ کی سیلف ریسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہے. اللہ کے آگے جھکنے میں آنر آتا ہے. So the Muslim is, the more submitted a Muslim is in front of Allah, the more honored he is within himself. ٹھیک ہے. اب نفس میں کیا آتا ہے؟ your wants, your desires, your خواہشات, مرضی, ٹھیک ہے. اپنا میں ہونا, یہ سب سبمٹ ہوگا کس کو؟ اللہ کو. کیسے ہوگا؟ جو تو چاہے گا وہ میں کروں گی, تیری مرضی سپریم ہے. اس کو زندگی کے اندر ہم اگر ڈیلی بیسس پہ کوشش کریں نا, دس از اے گریٹ فارم آف سیلف ٹریننگ. جیسے لوگ سیلف ہیلپ بکس پڑھتے ہیں نا, دس از یور سیلف ہیلپ بک, دا قرآن از یور سیلف ہیلپ بک, اینڈ اٹ کین ٹرین یو ان اے وے ود ایوری سنگل کوشچن. دل اپنا کچھ اور چاہ رہا ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو ملے, مجھ سے تو ہوتا ہی نہیں ہے, میں تو معصوم, میں تو, what you don't understand is your mind is a muscle. اور اللہ کہتا ہے I have given you control over your mind. Your mind should not control you. Just like the shaitan cannot control you, your mind cannot control you. You control your mind. تو کیسے نہیں ہوتا بھائی؟ جس چیز کا ارادہ کر لو گے وہ ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے ابھی اندر موڈ نہیں ہے, اپنے آپ سے سچ بولیں. بیکاز دیکھیں ہم اگین بات کریں کریکشن کی, کریکشن ول ناٹ کم وداؤٹ ریکگنیشن. یہ چیزیں میرے اندر نیڈ ٹو بی فکسڈ. اسپیک یور ٹروتھ ٹو یور سیلف, اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگے, اللہ میاں مجھ سے میری مدد کرتے. I want to become a better Muslim. These are the areas that I'm struggling with. اپنے نفس کو سب سے پہلے اللہ کے آگے جھکانا ہوگا, اور اللہ کی اچھا اس کے بعد اللہ چاہے گا عزت محبت مال دے دے گا, نہیں چاہے گا نہیں دے گا. یہ شرط نہیں لگانا. جو شرط لگاتے ہیں نا وہ وہیں اسٹیگنٹ ہو جاتا ہے مسلمس. اللہ I can't move from here because first Allah Mia you promised me this. اچھا اپنے اوپر لگا کے دیکھیں, اگر شوہر سے سمجھے پرانا جب شادی ہو رہی تھی, رشتہ ہوا, تو شوہر نے آ کے کہا یہ کرو گی تو میں تم سے محبت کروں گی. آپ نے کہنا تھا اٹھاؤ اپنا بوریا بستر چلو یہاں سے. ہم کسی سے محبت شرطوں پہ نہیں لیتے, ہمیں چاہیے انکنڈیشنل لو. And we already have Allah's unconditional love, but we're not willing to give it to Him. We just don't trust Him. شرطیں, کیونکہ ہمیں دنیا اتنا ڈراتی ہے, شیطان اتنا ڈراتا ہے, یوں کرو گی تو یہ ہو جائے گا, حجاب لوگی تو بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آئیں گے. بھائی بغیر حجاب کے اچھے آ رہے ہیں, پہلے بتا دیں. ہاں, دنیا سے ڈر کے یہ جو پریشرز کریٹ ہوئے ہیں طائف کے اندر, اور صرف ایک چیز کی مومن کو خوف ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو ناراض نہ, صرف اس چیز کا فکر ہوتا ہے. سو یو بیکم اے گاڈ کانشیس گاڈ پلیزر, ناٹ اے پیپل کانشیس پیپل پلیزر. یہ پہلی ڈسکرپشن آ گئی مومن کی. ٹھیک ہے. طائف کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زید بن حارثہ کے ساتھ تھے اور 4 دن وہاں طائف میں رکے تھے, اینڈ بائی دی اینڈ when he was leaving, the whole town was swearing at him. The whole town was throwing stones at him to the point where آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو ہیں پاؤں مبارک میں سے خون نکل رہا تھا, جوتے خون سے بھر گئے تھے.
اور آپ یقین کریں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے تھوڑا باہر نکل کے ایک ڈیٹ پام کے نیچے دعائے مستضعفین پڑھی تھی. میں نے کرائی بھی ہے, رمضان کی کلاسوں میں بھی میں پڑھواتی ہوں یہ دعا. اٹس اے ویری ہارٹ بروکن دعا. اٹ از بیوٹیفل. اس کے اندر ایسے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ مجھے کس کے حوالے چھوڑ دیا, اللہ مجھے تو اکیلا نہ چھوڑنا, ڈونٹ لیو می ود دیز پیپل, یو نو, آن اے ڈسٹنٹ ریلیٹیو, on people who don't value me. And at the end of that dua, Allah, آپ صلی اللہ علیہ وسلم said, اللہ اگر تو خفا نہیں ہے مجھے کوئی فکر نہیں ہے. I only seek the light of your face. یعنی مجھے اللہ صرف تیرا نور چاہیے, بس تو ناراض نہیں ہے, باقی دنیا جو مرضی کرتی رہے. So this is a moment sells his nafs and his mal, all of his assets. اچھا, اب کس کو ہائیسٹ بڈر مال کا اللہ ہے. اس لیے میں کہتی ہوں مومن سے زیادہ اسمارٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیسے؟ اب آپ اینی تھنگ یو ٹچ ول ٹرن ٹو گولڈ. جب آپ نے یہ کر لیا نا, اللہ میرا مال, میری جان, میری اولاد, سب کچھ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے, اللہ تیری ہے, میں نے سب لگانا ہے. مائی کیلریز, جب ہم ڈائٹ کرتے ہیں تو کیسے کیلری کاؤنٹ کرتے ہیں, تو اللہ پاک کے پاس کیلری کاؤنٹر بھی ہے. قیامت کے دن اللہ پاک نے کیلری کاؤنٹر کھولنا ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ ان دس ڈے یو اسپینڈ 200 کیلریز فار اللہ اینڈ یو اسپینڈ 1500 کیلریز فار دا دنیا. کین یو امیجن؟ جب ہم کام کرتے ہیں تو ہماری انرجیز یہاں تک کا مائکروسکوپک حساب ہے, تو ہم اللہ کے آگے اس وقت جا کے ایکٹنگ تو نہیں کر سکتے کہ اللہ میاں نہیں, وی لوڈ یو سو مچ. تو اب جب اللہ نے کہا میں نے خرید لیا. اچھا, کیسے خرید لیا؟ اب انار کا جوس تو مومن پی سکتا ہے, الحمدللہ حلال ہے. شراب نہیں پی سکتا, بات ختم ہو گئی. حرام ہے. کس نے کہا حرام ہے؟ اللہ نے کہا حرام ہے. ٹھیک ہے, انگور کا بھی لوگ بولتے ہیں کہ جوس نہیں پی سکتے. نہیں, جوس پی سکتے, شراب نہیں پی سکتے. بنتی انگور سے, لیکن اس کا تو فرمنٹیشن کا پروسیس ہے. نہیں, لیٹس ناٹ گو انٹو, یو کین ڈرنک آل سارٹس آف. ہاں, حلال کو حلال رکھیں اللہ کے کیے ہوئے, اور حرام کو حرام رکھیں, اور اس کو جو دنیا نے گڈمٹ کر دیا نا اس کو الگ کریں. نہیں, وہ تو ہاں دیکھیں نا, پھر وہی والی بات ہے, یہ چغل بازی کرنے والی بات ہے اللہ کے ساتھ. نعوذ باللہ. یہ سیدھا, اف یو لک ایٹ دا قرآن, دا کمانڈز آر ویری اسٹریٹ فارورڈ. کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کوئی ٹوسٹڈ طریقے سے اپروچ کرنے کی. اچھا, پھر all of, like I said, your time, your energies, your calories, your talents that are spent for Allah, یہ سب, some people will give 10%, some people will give 20%, some people will give 100%. Allah will reward every single one of them. ایک کیلری ویسٹ نہیں ہوگی جو اللہ کے نام کے اوپر. آج جو یہاں پہ جتنی کیلریز آپ برن کر رہے ہیں یہ ریکارڈڈ ہے, اللہ اس کا اجر دے دے گا. اب لیولز کیا ہے؟ 100%. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے ہی, وہ تو رسول تھے. ہم صحابہ میں اگر دیکھیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گیو 100%, عمر, عثمان, علی 100%. زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو انہوں نے پیچھے روک کے رکھی ہو اور کہا کہ نہیں اللہ یہ تو میں تیرے نام پہ نہیں دے سکتا. ہم تو اپنے سلک کے شلوار قمیضیں نکالتے ہیں, اپنے آپ سے دیکھیں نا, 0.05% کام کرنے والے سلک کی شلوار قمیض نکلتے ہیں تو پرنٹڈ دوپٹہ کھینچ لیتے ہیں. اللہ کے نام پہ سوٹ دے رہے ہیں لیکن ایک دوپٹہ کھینچ لیں گے, نہیں یہ تو بہت پیارا ہے, اس کے ساتھ میں کوئی اور سوٹ بنا لوں گی. یہ ہمارا حال ہے. آئی مین دس از انسپریشنل. اس کی گارنٹیڈ پرومس اللہ سے کیا ہے؟ جنت. اور اللہ کہہ رہے ہیں جنت سے کم پہ اپنی جان کا سودا مت کرنا, اپنے آپ کو مت بیچنا دنیا کے ہاتھوں. دنیا کے بازار میں ہم اپنی جان روز لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنے آپ کو روز بیچتے ہیں. اینڈ وی ول لک ایٹ ہو دا بائرز آر. کیسے بیچتے ہیں؟ فرام دا ٹائم یو ویک اپ ان دا مارننگ اینڈ گیٹ آف بیڈ ٹل دا ٹائم یو گو ٹو سلیپ ایٹ نائٹ, وی گو ٹو سلیپ ایگزاسٹڈ. آر لائفز آر فل. کوئی نہ کوئی انرجی, کوشش, کچھ نہ کچھ تو آپ کر رہے ہو نا, اس میں سے واٹ پرسنٹیج از گوئنگ ٹورڈز اللہ, یہ دیکھنا ہے. خریدار کون ہے دنیا کے بازار میں؟ سب سے پہلے سیلف. اپنا ہی نفس جو ہے نا وہ مار دیتا ہے. سیلف جو ہے وہ کہتا ہے میری مرضی, جو میں چاہتا ہوں وہ میں کروں گا, میں کیوں سنوں اللہ کی, میں تو ہوں نبی کی امت میں سے, میں تو جاؤں گا جنت. جب ابی طالب اب جو ان کے چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جب وہ مر گئے تھے کافر,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تھا صحابہ نے کہ ان کا کیا حال ہے، انہوں نے کہا یہ جہنم میں ہے، جہنم کے سب سے ہلکے درجے پہ ہے. کلمہ نہیں پڑا تھا نا. میرے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میرے ساتھ انہوں نے بھلائی کی ہے اس کی وجہ سے ان کو سب سے کم ٹارچر دیا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں جس سے ان کا برین جو ہے وہ بوائل ہو کے نوسٹرل سے نکل رہا ہے. کلمے کی ویلیو کو سمجھیں. کلمہ میکس مسلم، اینڈ وداؤٹ کلمہ کافر مر گئے تباہ ہو جائیں گے. لیکن سم پیپل سیلف، جس طرح ابھی میں کلاس کے شروع میں کہہ رہی تھی کہ کافر کی ضد ہے کہ میں نے نہیں پڑھنا کلمہ، اس کو ضد کا بہت بھاری وہ پے کرنا پڑے گا. دوسرا خریدار کون ہے دنیا کے بازار میں؟ شیطان. شیطان جن میں سے بھی ہے اور انس میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی ہے. انویٹیشنز بھیجتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرو، گناہیں کرو، گناہوں کے ساتھ جنت مل جائے گی. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. دے آر دا ورسٹ اینمی اینڈ لوگ ان کے ہاتھوں پھر بھی بک جاتے ہیں. اور لوگوں کو پتہ ہے خود نہیں ہو سکتا نا، گناہوں کے ساتھ جنت نہیں مل سکتی، پتہ ہے. لیکن یہ جو بخشی بخشائی مینٹالٹی ہے اس کو لے کے کہتے ہیں بھائی جنت تو ملے گی، یہاں پہ بھی اپنی مرضی وہاں پہ بھی اپنی مرضی، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی ریلیجن از اے پرسنل میٹر، یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈکٹیٹ اٹ ٹو می، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فالو شریعت. پھر بڑے مزے سے کہتے ہیں آئی ایم اے ویری اسپرچل پرسن، وداؤٹ شریعت دیر از نو اسپرچولیٹی. یہ ایک نیا انہوں نے ایک ٹرم نکالا ہے نیا، اسپرچویلٹی، اور اس کو وہ کاٹنا چاہ رہے ہیں کس سے؟ اللہ کے نام سے. کہتے ہیں اللہ واللہ چھوڑ دو، بس تم جھومتے رہو، رومی کی طرح وہ اسپرچول ڈانس کر لو، یہ تمہارا وہ ہونا چاہیے، اس سے تم ڈائریکٹ اللہ سے کنیکٹ ہو جاؤ گے. اس کے بعد نماز پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو کہا شریعت کے بغیر spirituality is nothing. Why? Because Shariat is our pact with Allah. We signed a contract with Allah when we said La ilaha. ہے ہی نہیں کوئی خدا اللہ تیرے سوا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ہمارا کانٹریکٹ ہو گیا. تیسرا خریدار ہماری جان کا دنیا. 99.9% historically have sold themselves to the dunya. Either for fame, for acceptability, for glory, for tarife, for, look at history, Alexander the Great, Akbar the Great. اگر جنت نہیں پہنچا تو خاک گریٹ. آج کے آپ آئیڈلز دیکھ لیں جن کے وہ یوٹیوب اینڈ فالوورز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ٹک ٹاکرز اینڈ اگین گریٹ ہیں. انجام کے اوپر پتہ چلے گا نا گریٹنس. تو انجام کیا ہے؟ ہمیں تو میری ٹیچر سکھایا کرتی تھی کہ جب کوئی کافر مر جائے تو افسوس کیا کرو کہ یہ کیوں کافر مر گیا، اللہ میں نے اس کو تیرا دین کیوں نہیں پہنچایا، میں نے اس کو کلمہ کیوں نہیں. دیکھیں ہم ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں. دس از دا گریٹسٹ ہیومینیٹیرین کاز ان دا ورلڈ کہ کافروں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اٹس فار ایور. اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور ان کو دین پہنچاؤ. لیکن دین کیسے پہنچائیں گے؟ دیکھیں مسلم از این امیج دیٹ ریپرزینٹس اسلام اینڈ رائٹ ناؤ انفارچونیٹلی دی امیج از ویری ڈیمیجڈ. مسلمس آر ناٹ ایکٹنگ مسلم، they're not behaving nicely. کافر تو مسلمان کو دیکھ کے کہتا ہے good I'm not a Muslim. کسی کے دل میں حسرت ہوگی کہ میں اسلام، کسی کافر کے ساتھ آپ بیٹھی ہیں، آپ اپنی ساس کی بھی برائیاں کر رہی ہیں، بھابھیوں کی بھی برائیاں کر رہی ہیں، پھر آپ نے کہا ہمارے کلچر میں جادو ٹونا بہت ہوتا ہے، فلانا بہت ہوتا ہے، فلاں. اس نے کہا بھائی ہمارے یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، شکر ہے میں اس طرح نیگیٹو پرسن نہیں ہوں. تو what are we? We are upholding the banner of our Prophet sallallahu alaihi wasallam. What are we representing to people? اچھا پھر اس کے بعد ایک مائکرو مائنورٹی ہے جس نے اپنے آپ کو کہاں بیچا؟ اللہ کے ہاتھ پہ. 0.1% دنیا کے اوپر. اس کو کہتے ہیں متقی. دس از دا ہائیسٹ کلاس آف مسلم. اللہ سے فوراً دعا کر لیں اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، فوراً دعا کر لیں. جنہوں نے اللہ کو بیچا اپنی زندگیاں، تو پھر پروڈکٹ ہیز ٹو بی اکارڈنگ ٹو، اتنا اکنامکس تو ہم جانتے ہیں، پروڈکٹ ہیز ٹو بی اکارڈنگ ٹو دا بائرس کانٹریکٹ، بائر اسپیسیفکیشن. جب ہم امپورٹ کرتے ہیں ایک دھاگا، ایک سٹچ، ایک بٹن اگر غلط لگا ہوگا وہ پورا لاٹ واپس بھیج دیتے ہیں. رائٹ؟ کنٹینرز کے کنٹینرز وہ کہیں گے دس واز ناٹ آور پروڈکٹ اسپیسیفکیشن. تو اللہ مومن کی زندگی
according to Allah's product specification. शरीयत है अल्लाह की स्पेसिफिकेशन, शरीयत के ऊपर उतरता है मोमन. डिफेक्ट होगा अमल में, इंसान होने के नाते गलती होगी, तौबा करेक्शन इबादा. मोमिन की लाइफ साइकिल यही है, तौबा करेक्शन इबादा. तौबा फिर गलती होगी ना, तौबा करेक्शन इबादा. ये इस पहिए में अगर गोल घूमती रही जिंदगी इंशाल्लाह तो जन्नत कोई मुश्किल नहीं है, किसी के लिए मुश्किल नहीं है. हम क्या कहते हैं, क्योंकि मुझसे ये नहीं हो रहा. देखें, दिस इज अनदर थिंग दैट पीपल स्ट्रगल विद, इज दे रीड एन आयत ऑफ द कुरान एंड दे से ओ माय गॉड दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू, तो मैं क्या करूं. उस वक्त आप नियत कर लें कि अल्लाह इंशाल्लाह वन डे, अल्लाह हेल्प मी. मोस्ट पीपल दे क्लोज द कुरान एंड दे रन एंड दे से क्योंकि मुझसे एक ये नहीं हो रहा, बाकी सब भी छोड़ दो. तो ये तो नुकसान हुआ ना, बिकॉज अ मोमिन इज ऑलवेज फॉरवर्ड मूविंग. इसके अंदर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में आया, नो वन विल बी मेड शरीक विद अल्लाह. ईमान को बड़ा ठटोले हैं, कहीं किसी से दुआ तो नहीं हो रही, कहीं किसी से उम्मीद तो नहीं हो रही, कहीं कोई आपको आलमुल गायब होना तो नहीं बता रहा कि मैं तुम्हें ये हाल बता दूंगा, मैं तुम्हें ये पढ़ के दे दूंगा, मैं तुम्हें ये तावीज़ बना के दे दूंगा, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी. अमल को प्योरीफाई करे वन अल्लाह. अच्छा, मैं जब ये पढ़ती थी तो मैं कहती थी अच्छा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. पता चला ये जो हम मेहंदियों में जाते हैं, मेहंदियाँ और माइयों के अंदर वो जो 7 सुहागनें दुल्हन के ऊपर वो लगाती हैं, उसका मतलब क्या है आपको पता है? Because those 7 women who were happily married put the mehndi on the girl, now this girl will remain happily married. तो उस दुल्हन की किस्मतों का मालिक 7 सुहागनें हो गई. Now हमें तो पता ही नहीं हम किस फॉर्म में, किस कलर में, किस सबलाइन मैसेज के अंदर हम शिरक कर बैठते हैं. नाउज़ुबिल्लाह. अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं बनाना. देन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट एंड फाइनल रसूल ऑफ अल्लाह. ये हमारे ईमान का हिस्सा है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, और पिछले सारे अंबिया पे हम यकीन रखते हैं. फिर आ गया नमाज, दी इबादत फेस, नमाज, ज़कात, हज, रोजे, सदके, ठीक है. और अखलाक ऑल्सो हैज टू बी वॉच्ड. अ लॉट ऑफ पीपल, बड़ा तसादुन है मुसलमानों के अंदर. कुछ लोग आप देखेंगे एक्सट्रीमली रिलीजियस व्हेन इट कम्स टू नमाज, रोजा, ज़कात, दिस दैट, हिजाब, सेग्रीगेटेड, ये वो हर चीज़ बिल्कुल रिलीजियस. आप लगेगा वाह ये तो जन्नती है. मगर जब आप उनका अखलाक देखोगे, उनके बिजनेस डीलिंग्स देखोगे, उनके वो देखोगे, देखो ना गलत किया ना इस्लाम को उन्होंने ऐसे लेबल करके. उन्होंने अपनी हरकतों से ये इमेज बनाया कि क्योंकि आउटवर्ड इमेज आपको लग रहा है हाँ, और फिर उसके अंदर सूद भी होगा, बिजनेस के अंदर लोगों का माल और हक भी खाया हुआ होगा. हर साल जाके हज भी करेंगे, उसके बाद पूरा साल अल्लाह के साथ जंग भी करेंगे, नाउज़ुबिल्लाह. फिर लोगों को बिलो देमसेल्व्स समझना, घटिया समझना, ह्यूमैनिटी, मोरालिटी, ये तो बेसिक्स है. ये तो पहले इंसान बनो बाद में मुसलमान बनो भाई. कुरान तो ये सिखाता है, पहले अरबों को इंसान बनाया था, बंदू थे, जंगली थे, बिल्कुल पहले इंसान बनाया था, उसके बाद शरीयत उतरी थी, फिर मुसलमान बने थे. तो यहाँ पे अच्छा एक ये एक्सट्रीम है, ठीक है. एक वो एक्सट्रीम है दैट यू विल फाइंड ग्रेट मॉरलिटी, ग्रेट ह्यूमैनिटी, ग्रेट पेन फॉर अदर पीपल स्ट्रगल, ठीक है. ग्रेट बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना रहे होंगे, बड़ी बड़ी चीजें कर रहे होंगे, नमाज, रोजा, ज़कात, हज हमें नहीं चाहिए. उन्होंने दूसरी तरफ रख दिया. अब ना ये जा रहे हैं जन्नत, ना ये जा रहे हैं भाई अपने अमाल का हिसाब दिए बगैर. तो मुस्लिम इज बैलेंस्ड. मुस्लिम has this combination of morality and ibadah, and the only way that is possible is if he has, in the beginning of the ayat, if he has submitted himself to Allah. पहले अल्लाह के आगे झुकोगे, हकूकुल इबाद भी पूरे हो जाएंगे, हकूकुल अल्लाह भी पूरे हो जाएंगे. इसका जब इखलाक अच्छा होगा, और अल्लाह कहाँ से, तो इसने अपना सौदा कर लिया मोमिन ने. एवरी टीयर, एवरी साई, समटाइम्स वी आर सो एग्जॉस्टेड कि रोने की भी हिम्मत नहीं होती, तो एक आवाज निकलती है, वो जो है वो अल्लाह ने रिकॉर्ड कर ली, और अल्लाह ने कहा मेरी बंदी ने मेरी राह में निकली हुई है, तकलीफ उठाई है, ये भी लिख दो इसके लिए, ये भी इसके जन्नत के रास्ते. क्या करेंसी है. आई टोल्ड यू देयर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन द दुनिया लाइक दिस, दैट एवरीथिंग दैट अ मुस्लिम टचेस टर्न्स टू गोल्ड. वो नहीं हमने किया था माइटस
ٹچ تھا نا ایک وہ اسٹوری گریک میتھولوجی میں کہ وہ جس چیز کو انگلی لگاتا تھا وہ سونا بن جاتا تھا. مسلمان جس چیز کو انگلی لگاتا ہے وہ عمل بن جاتا ہے. تم نے سبمٹ کر لیا, مومن تم بن گئی, اس کے بعد تم کھانا بنا رہی ہو وہ عبادت ہے, تم سو رہی ہو وہ عبادت ہے, تم بچوں کو ہوم ورک کروا رہی ہو وہ عبادت ہے. بتاؤ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسی ریٹرن آن انویسٹمنٹ دنیا کا کوئی خریدار نہیں آپ کو دے سکتا. اور پھر دل تولے جائیں گے. مورالٹی اپنی جگہ, دل میں کیا ہے؟ نیت ہے. اب جتنے بھی, چاہے تمہارا مال دینا ہے, چاہے تمہارا اعمال ہے, کچھ بھی ہے, اس میں نیت تولی جائے گی. واز اٹ فار دا لو آف اللہ اور واز اٹ فار دا شو آف دا دنیا؟ جو شو آف دا دنیا ہوگا تو زیرو ہوگا, جو لو آف دا اللہ ہوگا تو ملٹیپلائڈ بائی بلینز ہوگا. سیدھی سی بات ہے. دل لٹرلی ایسے لگتا ہے جیسے قیامت کے دن جو قرآن کے اندر ڈسکرپشنز ہے, اس کو اوپن کر دیا جائے گا, اس کے اندر سے کوئی چپ نکالی جائے گی, اس چپ کے اندر ہماری نیت ہی ہوگی. اب اللہ سے توبہ کر کے مجھے بتائیں کہ ہم نمازوں میں کیا کریں گے, جس میں ہم عین عبادت میں اللہ کے آگے کھڑے ہیں, لیکن دماغ کے اندر جو ہے نا کہانی کوئی اور چل رہی ہے. تو یہ نیتیں تلیں گی. اب احد کے اندر انصار بن نضر, ہم نے کہاں سے آیت شروع کی تھی؟ قتال, ٹھیک ہے. شہادت کا شوق دلایا جا رہا ہے, اور کس سے دلایا جا رہا ہے؟ محبت سے. You fall so madly in love with Allah, of course you want to die for him. You want to live for him and you want to die for him. تو احد کے اندر انس بن نضر کو 80 زخم لگے تھے اور وہ شہید ہوئے تھے. 80 wounds. سوچیں ایک دفعہ اپنے اوپر تلوار چلوانا کتنا مشکل ہے. 80 گھاؤ کھانے کے بعد جب وہ شہید ہوئے تھے تو ان کا جو خون ہے وہ قیامت کے دن مشک کا عطر جیسا لگے گا قیامت کے دن, اور وہ اسی حال میں اٹھائے جائیں گے اللہ کے سامنے. ہم جس حال میں مریں گے اس حال میں اٹھائے جائیں گے. May Allah save us. Half of this Muslim ummah is going to die sharabi and dhut. اور اسی حال میں جب اللہ کے آگے اٹھائے جائیں گے تو مجھے بتائیں کیا حال ہوگا. تو we have to be careful. How you live is how you die. لوگ سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی ہم پارٹی کرتے رہیں گے, مرتے وقت نا فوراً جلدی سے جا کے ہم جان نماز بچھا کے سجدے کے اندر مر جائیں گے جا کے. ایسا نہیں ہوتا. کیا ہاؤ یو لیو از ہاؤ یو ڈائی. جو زندگی میں روز مرہ کر رہے ہو, کسی سیکنڈ بھی موت آ سکتی ہے. تو روز جو کام کر رہے ہو, اگر روز تسبیح کر رہے ہو تو تسبیح کی حالت میں مر جاؤ گے, رائٹ. لیکن اگر تم روز شراب اور ڈرگس کر رہے ہو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تمہیں پہلے پری وارننگ مل جائے کہ بھائی کل تمہاری موت اتنے بجے ہونے والی ہے, جلدی سے وضو کر کے غسل کر کے جان نماز بچھا کے کھڑے ہو جانا. ایسا ہوتا ہے؟ ہاؤ یو لیو از ہاؤ یو ڈائی. واٹ ایور وی آر ورکنگ ٹوورڈز, انہی میں سے کوئی ایک دن ہوگا نا جس میں اٹھا لیے جائیں گے. تو وہ پیوریفائی ہوتے ہیں اللہ کے ہاں. بخار بھی آپ کے گناہ دھوتے ہیں نا, تو بیماری تو آپ کے گناہ دھوتی ہے, بے انتہا گناہ دھوتی ہے. ہو سکتا ہے اس نے کبھی توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول کر لی, اللہ نے کہا اس کو واپس مت لے کر آنا, اس کے سارے گناہ دنیا کے اوپر ہی دھو دو. اینڈ اٹس دی ایزیسٹ پلیس ٹو واش یور سنس ہیئر. گناہ کو بھی 1 منٹ رک کے سمجھ لیں, 3 جگہوں پہ دھلے گے گناہ جو ہم نے اتنی گٹھری باندھ کے رکھی ہوئی ہے. یا تو دنیا پہ دھل جائیں گے, مشکلوں میں, بیماریوں میں, آزمائشوں میں, آنسوؤں میں. اللہ یہیں دھوتے ہیں. غلطیاں تو بہت کی ہیں, اللہ یہیں دھوتے ہیں. یہاں پہ بہت آسان ہے. دا نیکسٹ اسٹیج از قبر میں دھلنا, اور اس کے اندر جو مار ہے اور جو آگ ہے اور جو قبر کے مانسٹرز ہیں, وہاں پہ گناہ دھلوانا بہت مشکل ہے. برزخ میں عذاب اٹھا اٹھا کے. اچھا پھر بھی چلو دھل گئے, آگے قیامت کے دن اٹھے تو جنت جانے کا چانس ہے, ٹھیک ہے. تھرڈ از جن کے ان دونوں جگہوں پہ گناہ نہیں دھلیں گے, دنیا میں بھی اور قبر میں بھی. فرعون جیسا, اس کے جا کے جہنم میں ہی گناہ دھلیں گے. اور فرعون تو خیر کافر ہے, اس کی تو اٹرنل جہنم ہے. بٹ ایون فار مسلمس they will have to go to hell, they will have to burn until those sins are all paid for, and then they will be Muslims will be sent to heaven. مجھے بتائیں اس کے اوپر اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہاں تو چلو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا قیامت کے دن. لیکن یہاں بھی جو تکلیفیں گزارتے ہیں لوگ, تو جو تکلیفیں, اچھا
ایک تو گناہ دھل گئے. کبھی یہ ہوتا ہے, مجھے بھی بہت بخار چڑھا تھا میرے حج کے بعد, میرے ہسبینڈ نے مجھے اتنا چھیڑا تھا, پتہ نہیں تمہارے کتنے گناہ ہیں, دھل کے ہی نہیں ختم ہو رہے. خود وہ ماشاءاللہ صحت مند, اور میرا بخار تھا کہ مہینے تک نہیں تمہارے, مجھے لگ رہا ہے بی بی صحیح نہیں ہے, تم بہت گناہ ہے تمہارے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, یہ بہتر ہے, بخار ہو جانا بہتر ہے, یہاں گناہ دھل جانا بہت بہتر ہے. لیکن اس چیز کو سمجھے کہ قیامت کے دن ہم جب اللہ سے فلاح مانگتے ہیں نا, فیلسٹی, ہمیں چاہیے ڈائریکٹ ٹکٹ جنت کی. ہمیں نہیں جانا, ایک سیکنڈ کے لیے بھی جہنم نہیں جانا, ہمیں نہیں جلنا. دس از واٹ وی ہیو ٹو ورک فار. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ ایونچولی اگر کوئی کہتا ہے ہاں میں جہنم جا سکتا ہوں, اچھا جہنم کتنے عرصے کے لیے جانا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ 5 منٹ روسٹ کر کے اللہ میں نے باربیکیو ٹکا بنا کے نکال کے جائے. اٹس hundreds of years, thousands of years. قیامت کا دن ہی اکیلا 50,000 سال کا ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ Who can afford to go and roast in hell? میں اسی لیے کہتی ہوں کہ nothing less than an idiot ہے جو مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ پہ نہ بیچے. اور مومن انٹیلیجنٹ ہے. اچھا یہاں معاملہ الٹا ہے. مومن دنیا والوں کو کیسے لگتا ہے؟ پاگل. ان کو دیکھو, ایسے ہی تھوڑی سب کچھ تھوڑی اللہ کے لیے لگا دیتے. بھائی دنیا بھی سنبھالو, دین بھی سنبھالو, دونوں لے کے, یہی سنا ہے ہم نے بچپن سے, دونوں لے کے چلو, دونوں لے کے چلو, دنیا بھی, لیکن دنیا کا حلال لے کے چلو, حرام تک مت جانا کبھی. اچھا اس کے بعد اللہ قیامت کے دن یہ جو شہید ہے اس سے پوچھے گا کہ who wounded you and why, and he will say Allah it was for you. اور اللہ پھر ان کی کیا عزت کرے گا, کیا آنر دے گا, کتنا پیار آئے گا اللہ کو ان کے اوپر. اللہ کہہ رہا ہے تورات, انجیل, قرآن تینوں کے اندر اللہ کا یہ کانٹریکٹ لکھا ہوا ہے, اور علیہ ہی میں زور ہے, اللہ کے ذمہ ہے. اللہ ایک وعدہ کر رہا ہے, اور پھر جیسے ایک بادشاہ کہتا ہے نا میں نے وعدہ کیا ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں نے وعدہ کیا, مطلب اس وعدے کی خلافی تو نہیں ہو سکتی, 100% یہ گارنٹیڈ ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں فاستبشروا, اب تم خوشیاں مناؤ. اگر تم مومن ہو گئے, اگر تم نے اپنی جان, مال, اپنی انرجیز اللہ کے ہاتھ پہ رکھ دی, بیسٹ سودا کیا ہے تم نے, اب تم خوشیاں مناؤ. اور فاستبشروا کا کیا مطلب ہے؟ اٹس سو بیوٹیفل. جب ہم ایسی آیتیں پڑھتے ہیں ہمیں کیا ہوتا ہے؟ گوس بمپس ہوتے ہیں نا جنت کے بارے میں سن کے. اچھا یہ جو گوس بمپس ہوتے ہیں, دس از ایگزیکٹلی واٹ فاستبشروا مینس, کہ ایسی خوشی ہو, ایسی ایکسائٹمنٹ ہو تمہیں کہ تمہیں اس کا احساس تمہاری جلد کے اوپر ہو. ٹھیک ہے, تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں ایسی تمہیں ایکسائٹمنٹ ہو چاہیے. آیت نمبر 112, those who repent, those who worship, those who praise Allah, those who fast, those who bow in ruku, those who prostrate in sajda, those who enjoin good, those who forbid from evil, and those who maintain the limits set by Allah, convey the glad tidings to the believers. This is the second category. First category قتال کی تھی, جن سے اللہ نے ان کی جان خریدی ہے. یہ مومن کی کیٹیگری ہے, ان سے بھی اللہ نے ان کی جان مال خریدا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کیٹیگری میں بیکاز دیکھیں قتال از ناٹ فرض فار ایوری بڈی. عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے, ہم کہ بھائی ہم تو نہیں جا سکتے, یا عورتیں ہیں, کچھ مرد ہیں جن کے لیے فرض نہیں ہے. تو پھر ہاؤ کین یو گیٹ, وہی والی بات آ گئی, شہادت کے درجے کیسے مل سکتے ہیں آپ کو. اس میں 9 کوالٹیز 112 کے اندر اللہ پاک بتا رہے ہیں, دے ول گیٹ دا سیم ریوارڈ فرام اللہ. اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمیں مجاہد بنا دے. اور اللہ نے ان کے بھی مال اور جان خرید لیے, سیم ایز ان آیت نمبر 11. سب سے پہلے تابعون جس نے کفر چھوڑا اور وہ مسلمان بن گیا, یا a born again Muslim like me and you. ایسے تو نہیں تھا بچپن سے, پھر پڑھا دین, پھر سمجھ میں آیا, پھر سبمٹ کیا اللہ کو, تو اینڈ became a practicing Muslim. یہ زبانی کلامی کے اوپر نہیں ہے, یہ عمل کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اور تابعون کون ہے؟ کثرت سے توبہ کرتا رہتا ہے. ہی از ashamed of his sins, then correction, وہی والا سائیکل, corrects عمل, leaves sin or tries to leave sin, then again توبہ, then again correction. اچھا, حدیث کا مفہوم آتا ہے گناہ کر کے تائب کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہیں. ٹھیک ہے, تو تائب کا مطلب ہوتا ہے the one who returns to Allah. توبہ یتوبو, پلٹے, یہاں کھڑے ہیں, گناہوں سے بھرے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے.
it's one turn. Allah is one turn away. Allah meri tawbah, main phir nahi karungi. Allah, I submit myself to you. And so his life is then attached to tawbah, dua and istighfar. Allah tawbah kar li, ab dua kis liye? Allah maintain me, phir istighfar. अच्छा, दूसरा, और इनमें से जो भी मैं कैटेगरीज आपको बता रही हूँ, आप दुआ करती जाएं कि अल्लाह पाक हमें इनमें से एक बना दे, हमें बल्कि सारी क्वालिटीज हमें दे दे. दूसरा इज मेंशन, कौन है मोमिन? अल आबिदून, इबादत करने वाला, बिकॉज दिस इज द पर्पस ऑफ क्रिएशन. अच्छा, दो चीजें हैं इस वर्ड के अंदर, आबिदून के अंदर, अबद एंड आबिद. ये समझना बहुत जरूरी है. वन इज द एक्ट ऑफ वर्शिप एंड अबद इज स्लेव. आबिदून इज बोथ. आबिदून इज स्लेव ऑफ अल्लाह as well as worshipping Allah. ये अच्छा क्यों समझना जरूरी है? अबद के अंदर इबादत के साथ साथ स्टेट ऑफ सबमिशन है. यहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की धोखा खाती है. ठीक है, क्यों? देखें, उसके अंदर यू आर फॉलोइंग द लॉज एंड कमांड्स ऑफ अल्लाह एवरी डे, ऑल डे, 24 आवर्स अ डे. ये अबद है. गुलाम कैसा होता है? बिका हुआ होता है, उसके आका की मर्जी के खिलाफ वो पलक नहीं झपक सकता. तो ये अबद होना. अच्छा, आबिद जो है, यहां से आपको बात समझ में आएगी. इब्लीस वाज एन आबिद. 70 साल की इबादत थी उसके पास, अबद नहीं था. ही वॉज नॉट अ स्लेव. ही कुड नॉट सबमिट टू अल्लाह. उसकी मैं आ गई, उसकी अना आ गई, उसकी जेलसी आ गई. मोस्ट मुस्लिम्स का यही तजाद है. फॉर इंस्टेंस, हम आबिद और अबद, जान नमाज के ऊपर दोनों है, दुपट्टा भी है, शरीयत भी है, नमाज में बोल नहीं सकते, बोल भी नहीं रहे, इधर उधर देख भी नहीं सकते, देख भी नहीं रहे. अब तजाद कहाँ शुरू हुआ? जान नमाज फोल्ड हुई, ऐसा लगा अल्लाह ही फोल्ड हो गया जिंदगी से. राइट? ये गया स्कार्फ, वो गया दुपट्टा, वो गया अल्लाह, उसके बाद मैं जो मर्जी करती फिरूं. ये मुस्लिम्स का, वो आबिद तो बन जाते हैं, अबद नहीं बन सकते, सबमिशन नहीं आती. ये जो जानमाज के ऊपर जो स्टेट है ना, when that is your state throughout life, in your finances, in your economics, in your morality, in your business, in your dealing with people, in your dealing with poor people, in every day of your life, when you are exactly in that state of God consciousness, that you are in your namaz, that's when you become an abad. इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होगी. ठीक है, easier said than done. अच्छा, फिर अल-हामिदून, अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक हमें अबद भी बना दे, आबिद भी बना दे, हामिदून भी बना दे, शुक्र करने वाला, तस्बीह करने वाला, हम्द करने वाला. अल्लाह लव्स तस्बीह. ये जो जबान तोले भर की सारा दिन फारिग बैठी रहती है, इसको चलाए ना सुभान अल्लाह पे, चलाएं अल्हम्दुलिल्लाह के ऊपर. 100 दफा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुबह और शाम की सुन्नत की दुआएं पढ़ें. तस्बीह अल्लाह को बहुत पसंद है, और क्यों ना हो. ये वो है हामिदून जिसकी वोकैबुलरी बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर उठते बैठते उसके मुंह से निकलता ही है. वो हामिदून है. वो अल्लाह की, there's so much of love inside, it pours out of. अच्छा, जिससे मोहब्बत होती है उसका जिक्र होता है कि नहीं होता? ये जबान क्या करती है? वही एक्शन करती है ना. what you are in love with. If you are in love with a man, you will just talk about him. By man, I mean husband. This is an Islamic class. Eyes, ears, बातें, वो यूं हंसते हैं, वो यूं. कभी कभी जब ये नई नई बच्चियों की शादियां होती हैं, दिल करता है गला दबा दें, जितनी वो तारीफें कर रहे होते हैं अपने भाई. कोई प्रिंस चार्मिंग आसमान से जैसे उतर कर आ गए, लेकिन वो ट्विंकल आइड होता है ना. ठीक है, तो जिससे मोहब्बत है उसका जिक्र होगा कि नहीं होगा? तो अल्लाह इज नंबर 1 इन द लिस्ट ऑफ मोहब्बत, नंबर 1. तो उसका जिक्र होगा. और क्यों ना हो हम हामिदून, इसलिए कि हम तो अहमद की उम्मत है. अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, और उसका मतलब है सबसे ज्यादा हम्द करने वाला, सबसे ज्यादा. तो दिस इज समथिंग दैट, एंड तस्बीह इज वेरी इजी. गाड़ी चला रहे हैं तस्बीह पढ़ ली, खाना पका रहे हैं तस्बीह पढ़ ली, उठते बैठते. कभी तो मतलब मुझे ये होता है कि एकदम से ना ख्याल आता है बिटवीन डूइंग 2 थिंग्स, यहाँ से यूं मुड़ूंगी, अच्छा जल्दी से 2 इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर देती हूँ. उसके लिए अगर उंगली पे काउंटर लगा है, बेस्ट है. एंड इफ यू कैन सेट अ टारगेट फॉर योरसेल्फ 100 times, 200 times. मैं नहीं कह रही आप ये 1.25 लाख 2.25 लाख ये सब मैं नहीं कह रही आपको, 100 200, बट डू इट एवरी डे.
Even face yoga doesn't work until you don't do it every day. Sometimes it's go off track. हाँ, तो वो उसके लिए कुरान रिमाइंडर है. अब दिल कर रहा है तो वापस तस्बीह उंगली में लगाओ. दैट्स द ह्यूमन स्टेट. हमारा ईमान ऊपर नीचे होता है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है, जैसे आपने एंटीबायोटिक रोज खानी है ना, आपको एक खौफ होता है कि अगर मैं आज मिस करूंगी तो मेरा कोर्स खराब हो जाएगा. सो तस्बीह को ऐसे ही इबादत का हिस्सा बनाए कि अगर मैंने आज मिस किया ना, असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका असर है. ये जो जबान हिलती है, इससे जब ये पॉजिटिविटी वाइब्रेशंस हमद के होंगे, आपकी कनेक्टिविटी और वाईफाई अल्लाह के साथ बढ़ता But है. they also say that you have to be very woke while you're saying it. But don't just say it like that. You should, but हमारे हाल में आपको लग रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं मतलब अपनी they say it's जिंदगी a का? waste if you're doing it. No, it's nothing is a waste with Allah. वो तो उसने खरीद लिया ना, तुम्हारा जान माल खरीद लिया. अब तुम जो मर्जी कर रही हो, अल्लाह ने तुम्हें स्कोर देना ही देना है, मार्क्स देने ही देने. तो हाँ, हजरत अली ने ये कहा था कि ट्राई एंड बी कॉन्शियस इन द स्टेट दैट. एक आदमी था, अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ रहा था. हजरत अली गुजरे, कहा तुम्हारे अस्तगफार को अस्तगफार की जरूरत है, तुम तो इस पे तौबा करो कि तुम जिस हाल में पढ़ रहे हो. तो फील दैट लव फॉर अल्लाह. और हो नहीं सकता ना, अगर तुम कह रहे हो या अजीज या गफार, हो नहीं सकता कि यू कांट फील समथिंग फॉर हिम व्हाइल यू आर स्पीकिंग ऑफ हिम, राइट. तो ये कनेक्शन आता है. दूसरा, उसका इखलाक और कैरेक्टर भी अल्लाह की हमद शो करेगा. जो हामिदून होगा, मुस्लिम को देखकर पता चलता है कि इस्लाम कैसा है. ठीक है. और बहुत खूबसूरत किसी ने शेयर कहा है इसके ऊपर कि हर दुख है दिल पर, मगर दुखे निदामत नहीं. हर दुख है, हर जख्म है. निदामत का मतलब क्या? आई एम नॉट गिल्टी इन फ्रंट ऑफ अल्लाह. एक अल्लाह की यारी नहीं छोड़ी मैंने, बाकी जिसने जो जख्म देना था वो दे दिया. यानी मुस्लिम की जबान, हमें क्या जबान चलानी नहीं आती? माशाल्लाह से आती है. रोकेगा कौन? अल्लाह. अल्लाह का खौफ. दिस इज लिटरली, जैसे हम बच्चों को अपब्रिंगिंग कहते हैं ना, दिस इज अ मॉरल अपब्रिंगिंग ऑफ इस्लाम. ये क्या दीन है. मैं कहती हूँ आंख उठाना, आंख झुकाना, यहाँ तक के तो अहकामात हैं. किसी के घर जाना है, अभी मैं सूरह नूर कर रही हूँ अपनी दूसरी क्लासेस में, तो उसके अंदर किसी के घर जाना है, यू हैव टू टेक परमिशन. कितनी तमीज सिखाई है कुरान के अंदर मुसलमान को, इजाजत लिए बगैर, प्री वार्न किए बगैर. हम तो बेतकल्लुफी के नाम पे नहीं, स्पेशली अपनों के साथ. बहन का घर, आपको पता है कि बहन की और शौहर की लड़ाई हो रही हो और आप टपक जाएं. पर्सनल प्राइवेट स्पेस की अल्लाह पाक ने इतनी हिफाजत की है. क्या अहकाम दिए. जब आप कुरान को पढ़ते हैं, आपको पता चलता है इससे ज्यादा मॉडर्न कोई दीन नहीं हो सकता. जिनके आज वो नारे लगा रहे हैं ह्यूमन राइट्स के और एनिमल राइट्स के, वो 1400 साल पहले हमारे नबी हमें देके गए. और जो आज साइंस और टेक्नोलॉजी डिस्कवर कर रही है, वो हमें हदीसों ने 1400 साल हमने वैल्यू नहीं किया. ऑनेस्टली, ये जो अब वो कहते हैं, ये जो आपसे सल्लम ने बताया था ना कि अगर हाथ से खाना खा रहे हो तो ये उंगलियों को यूं करके चाट लेना. ठीक है. आज वो कह रहे हैं कि यहाँ आपकी फिंगर टिप्स के ऊपर कोई ऐसी सिक्रीशन है जो आपका खाना हजम कर देती है. ये साइंस आज बता रही है. तो मैं आपको कह रही हूँ ना, फिर वही वाली बात, सबमिट. अल्लाह तो हमारा भला ही चाहेगा ना. अल्लाह तो हम, उस अल्लाह से ज्यादा तो हमसे कोई मोहब्बत करता ही नहीं है. तो इखलाक के ऊपर पहरा किसका लगेगा? गॉड कॉन्शियसनेस का. ठीक है. और हर एक के साथ अच्छा ताल्लुक, अच्छी जबान एग्जेम्पलरी होनी चाहिए मुसलमानों की. ये भी हामिदून के अंदर आता है. फिर अस्साहिऊन. अस्साहिऊन के अंदर 2 मीनिंग्स आते हैं, ट्रैवलर इन द लैंड, एंड साहिऊन इज ऑल्सो रोजे रखने वाला. ठीक है. ट्रैवलर फॉर जिहाद, ट्रैवलर फॉर किताल, ट्रैवलर फॉर इल्म. आज आप खुश हो जाए, आप अस्साहिऊन थी, अल्लाह की राह में घर से निकली थी ना इल्म हासिल करने के लिए, तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अस्साहिऊन थी. ठीक है. और उसके बाद a man asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, give me permission for siyahat, travels for ibadat, and to leave society and become a rahban, like a monk. आपसे सल्लम ने फरमाया, हमारे दीन के अंदर रहबानियत नहीं. ठीक है. आपसे सल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की सियाहत जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिस हाल में निकलो. अच्छा, अब बाजार जा रहे हैं, ये बड़ा मेरा मजे का वो होता है. मैं तो अल्लाह मियां से इतनी सारी बातें करती हूँ ना. बाजार जा रहे हैं, पता है कि अपने नफ्स के लिए जा रहे हैं, अपनी कोई शॉपिंग की मुसीबत पड़ी हुई है, कोई जूता कपड़ा दुनिया का काम जा रहे हैं. अब अल्लाह दुआ करके निकले, अल्लाह मियां रास्ते में मुझसे कोई अपने दीन का काम करा देना.
اپنا تو آلریڈی سروس میں آ گئے, ٹریول کر رہے ہیں, پیرس جا رہے ہیں, دبئی جا رہے ہیں, یہاں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں. اللہ پاک میرے اس سفر کو تیرے دین کے کام کرنے والا بنا دے. گئے ویکیشن کے لیے تھے, اللہ میرے ہاتھوں سے کوئی دین کا کام کروا دینا وہاں پہ. میرے ہو سکتا ہے کہ کہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے کسی کافر کے دل میں اسلام کی کیوریوسٹی جاگ جائے. اللہ کروا سکتا ہے. ہمارے اندر جو چیز ہمیں امپاسبل لگتی ہے, آپ نیت تو کریں کہ اللہ پاک میں جہاں نکلوں, جہاں نکلے گھر سے, اللہ پاک مجھے اپنی راہ میں نہیں نکالنا, اللہ مجھے اپنے دین کے راہ میں نہیں نکالنا. مجھ سے کوئی انفیکٹ صبح اٹھے, صبح اٹھ کے اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک میرے پاس یہ 12-14 گھنٹے, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں سانس اتنی بھی ہے کہ نہیں ہے, لیکن the clock of the day, when you set yourself in the morning, wake up with positivity and pray to Allah کہ اللہ make me serve your deen today. Even if I'm weak, میرے ہاتھ سے کوئی ایسا کام کرا دے, میری زبان سے میرا کوئی حدیث کہیں سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنا, کوئی دعا پوسٹ کرنا, کسی کا پڑھنا, کتنی نیکیوں کی اپرچونٹی ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بس حج پہ جائیں گے تو نیکی ہوگی. آپ اپنی پوری زندگی کو نیکی بنا سکتے ہیں. اینڈ اسلام, یو سی, اٹ ڈڈنٹ کم ٹو لیو civilization, rather to civilize civilization. ہم کہتے ہیں نا جی بہت civilized ہیں. ارے بھائی کپڑے اتارے پہ اتارے چلے جا رہے ہیں, کہاں کی civilization؟ جس معاشرے کے اندر حیا اور ماڈسٹی اور جسٹس نہیں ہے, کس چیز کی civilized ہے؟ سائنس کو civilized کہتے ہیں, ٹیکنالوجی کو. ہم رومنس کو بھی کہتے ہیں جی they were a civilization, پورے الف ننگے تھے وہ, کس چیز کے civilized تھے؟ ان میں اور جانوروں میں کیا فرق تھا؟ ہاں لٹریچر تھا ان کے پاس, آرٹس تھا, باقی ساری چیزیں تھی, لیکن جس سوسائٹی کے اندر مورالٹی اور حیا نہیں ہے, یہ civilization نہیں ہے. اور اسلام کے شیطان کے سب سے 2 پہلے اٹیکس ہی یہی ہیں, ماڈسٹی اور حیا. اگر آج آپ دنیا کا بیرومیٹر دیکھیں نا, تو حیا کا بیرومیٹر تو بس 0 کے اوپر ہے. نہ حکومت, نہ سوسائٹی, نہ مرد, تینوں میں سے کوئی جو ہمارے قوام ہیں, تینوں میں سے کوئی شیطان کے اس پروپیگنڈا کو فائٹ نہیں کر رہا. نہ کوئی اس کے اوپر بات کر رہا ہے, نہ حیا کے لیے کوئی کھڑا ہو رہا ہے, نہ ماڈسٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. اگر اس دنیا میں اس کے اوپر کوئی مجاہد فی سبیل اللہ ہے تو وہ ایک ہے حجابی عورت. صرف حجابی عورت اکیلے کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے میں اللہ سے ڈرتی ہوں. I refuse to be objectified. I refuse to be looked at like a piece of meat. تمہیں میرا فیشن نہیں اچھا لگتا, نہ لگے, اللہ کو بہت اچھا لگ رہا ہے. تمہیں میں دقیانوس لگ رہی ہوں, بیکورڈ لگ رہی ہوں, ان پڑھ لگ رہی ہوں, جاہل لگ رہی ہوں, گڈ لک ٹو یو. She is the only one standing as a barrier. یہ جو ڈیمز تھے نا, ہمارے 3 ڈیمز ٹوٹ گئے. حکومت کا کام تھا, اگر شریعت امپلیمنٹ ہوتی تو پردہ ہوتا ہر جگہ, ویسے حکومت سے ہٹ گیا. سوسائٹی کا کام تھا, سوسائٹی ماڈرن ہونے کے نام پہ یا ویسٹرنائز ہونے کے نام پہ یا انگریز کی اولادیں ہونے کے نام پہ سوسائٹی نے چھوڑ دیا کام. انہوں نے کہا بھائی ہم تو امیر ہی نہیں لگیں گے نا, اگر ہم نے پردہ پہنا ہوا ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا لوگوں کے پاس. جب تک عجیب, ویسے دیکھیں آپ جنرلی اگر آپ پچھلے 15-20 سال میں دیکھیں, جیسے جیسے لوگوں کے پاس پیسہ آیا کپڑے چھوٹے ہوتے چلے گئے. اچھا, اور جتنے چھوٹے کپڑے, مزے کی بات اتنے ہی مہنگے. چھوٹے اتنے سے ہو گئے اور لاکھوں کے ہو گئے. مزے کی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ شیطان کا حملہ ہے, پروپیگنڈا ہے. مسلم عورت کو ہرایا جا رہا ہے, پریشرائز کیا جا رہا ہے. ہماری بچیوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہے. اٹس ناٹ فیئر. اگر سب پردہ کر رہے ہوتے تو بچی 15-16 سال کی ہوتی, وہ خود ہی دوپٹہ پہن لیتی, اس کو کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا, کوئی انفیریورٹی کمپلیکس نہیں ہوتا, کوئی نفس کے ساتھ لڑنا نہیں ہوتا. She would just merge in with everybody else. And if you go back 100 years ago, ہماری نانیوں نے, دادیوں نے, سب نے چادریں لی ہوئی تھی, سب نے. یہ 100 سال کے اندر جو مسلم عورت کی چادروں کو اٹھا کے پھینک دیا گیا, بلکہ جب پھینکا ہے تو وہ opposite extreme پہ چلی گئی ہے. On the name of confidence, on the name of let us get you your rights, on the name of Me Too movement, on the name of چلو اٹھو ہم تمہیں تمہارے یہ حق دلا رہے ہیں. عورتوں کی جو ایکسپلوئٹیشن آج ہے وہ دنیا میں کبھی بھی نہیں تھی. اس کو ایک بندر کا تماشا بنا کے نچا رہے ہیں دنیا کے اوپر. ایک اتنا سا کوئی کین ہے تو وہ نہیں بیچ سکتے عورت کو کلیویج کے بغیر دکھائے دیں. ہر چیز, یہ عورت کی عزت ہو رہی ہے, یہ آنر کر رہے ہیں. نہیں, آنر جو ہے وہ اسلام کے اندر, قرآن کے اندر عورت کو عزت اللہ نے دی ہے, صرف اللہ نے.
جب ہم واپس ٹھوکریں کھا کے اس چیز کو سمجھیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حجاب ہماری کتنی بڑی پروٹیکشن ہے. اچھا تو پھر اس کے بعد فاقہون. فاقہون کون ہے؟ جو رکوع کرنے والے ہیں, نماز سے محبت کرنے والے ہیں. پھر ساجدون, مومن کی ڈیفینیشنز ہم دیکھ رہے ہیں. اچھا, ساجدون کے اندر عبادت ایڈ کرنا. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو فرض تو ہم ہمیشہ سے پورے کر رہے ہوتے, پھر دل کرتا ہے اچھا یہ بھی 2 نفل پڑھ لوں, یہ بھی 2 نفل پڑھ لوں, یہ بھی 2. اچھا, نفل کس کو کہتے ہیں؟ سنت بھی نفل ہے. سنت وہ نفل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. سم پیپل اونلی ریڈ فرض, پھر پہلے وہ سنتیں ایڈ کرتے ہیں, پھر وہ نوافل ایڈ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر دن میں تم 12 نفل پوری کر لو, نفل میننگ سنت اور نفل کو ملا کے اپنی نمازوں میں یا آؤٹ سائڈ آف نماز, میں تمہیں جنت کی وعدہ دیتا ہوں. 12 ادر دین یور فرض بہت آسانی سے ہو جاتی ہیں. 4 فرض اور 2 سنت اور 4 سنت, 4 فرض 2 سنت, یہ تو آپ کی اس میں ہو گئی, ظہر میں ہو گئی. آپ نے مغرب میں 2 سنت 2 نفل پڑھ لیے, عشاء عصر میں 4 سنتیں پہلے پڑھ لی, ٹھیک ہے. اس طرح کر کے 12 تو بہت آسانی سے ہو گئی. تہجد کی پڑھ لی 2-4, 12 تو 24 گھنٹے میں کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. اینڈ وائی؟ بیکاز جتنا ساجدون ہوں گے اتنا نماز کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکائیں گے, اتنی ہیوملٹی آئے گی, سجدوں میں لذت آئے گی. نفل اور سنتوں کے سجدوں میں آپ اپنی دعائیں دل کی مانگ سکتے ہیں. آپ اپنی دعائیں آپ سے سلم کی یاد کریں, پروفیٹک جو اذکار ہیں, جو دعائیں ہیں, ان کو یاد کر کے پڑھیں. دس از ناؤ دا کلوزنس, the part where you're falling in love with Allah, and this is where you gain your energy. My teacher says it's like when you come for namaz, it's like you've come to the petrol station to put petrol. یہاں سے تمہارا پیٹرول, تمہاری انرجیز, تمہاری محبت بڑھے گی تو تم ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں اچھے کام کر سکو گے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ اب نماز میں ہی اگر اللہ یاد نہیں آ رہا تو باقی دن میں کہاں یاد آئے گا؟ تو ہماری گاڑی پیٹرول اسٹیشن پہ جاتی ہے خالی ٹینک, اور خالی ٹینک کی چلی جاتی ہے آگے, رائٹ. پیٹرول تو بھروایا نہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں ہم سے کچھ ہوتا ہی نہیں, ہم تو تھک جاتے ہیں, ہم سے تو قرآن بھی نہیں پڑھا جاتا, ہم سے تو یاد بھی نہیں کیا جاتا, ہم سے تو کچھ بھی نہیں کیا. اس لیے کہ آپ ٹینکی تو فل کروائیں نا نماز میں, اللہ سے کنیکٹ تو کریں. فال ان لو ود اللہ 5 times a day. بادشاہ بلا رہا ہے کہ آؤ آ کے مجھ سے ملو. اور کیوں اللہ پاک نے کہا؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے وی آر سو ویک. بار بار جانا پڑے گا اپنے آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ میں کس کی عبد ہوں, اس کے علاوہ میں ہل نہیں سکتی. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا کہ ہر خوشی اور غم کے موقع پہ نفل پڑھیں. گاڑی میں جا رہے ہیں نفل پڑھ لیں. نفل کے لیے یو کین ریڈ نفل ان موونگ کار آلسو, اس کے لیے ڈائریکشن کعبے کی طرف ہونا ضروری نہیں ہے نفلی عبادت کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا, تایات الوضو کے نفل 2. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا اور پوچھا تھا کہ بلال تم ایسا کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے کل رات کو خواب میں تمہارے فٹ سٹیپس اپنے آگے سنے جنت میں. بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جب وضو کرتا ہوں میں 2 نفل تحیات الوضو پڑھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. اب کس کو نہیں جانا جنت؟ کس کو؟ تحیات الوضو, وضو, ٹھیک ہے, 2 نفل آپ وہ. اچھا, پھر اس کے بعد نیکی کا حکم دیتا ہے. اچھا, یہاں سے فارورڈ جو پرابلم ہے نا, یہاں ہم آ کے پھنستے ہیں. اپنی پرسنل عبادت تک ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, لوگوں کے آگے ہماری زبان نہیں کھلتی. اینڈ اسلام, مومن از اے ویل راؤنڈیڈ کیریکٹر. تو مورل کریج ڈیولپ کرتا ہے اسلام کہ نہیں, جو چیز غلط دیکھو اس کو بولو یہ غلط ہے, اس کو روکو. اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روکو, زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روکو, نہیں روک سکتے دل میں تو برائی کو برا سمجھو, ورنہ تمہاری اپنی حس ختم ہو جائے گی. تم اتنے بدبودار ماحول میں رہ رہے ہو کہ تمہاری سینس آف اسمیل ختم ہو جائے گی, تمہیں خود نہیں پتا چلے گا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے. اور یہ ہوتا ہے میجورٹی کے ساتھ, وہ نہیں رکتے. آپ کا کام, آپ نے اپنی جنت کمانی ہے نا, آپ اپنا کام کریں, ان کا معاملہ اللہ کے حوالے. پیغمبروں نے بھی جب پیغام پہنچایا تھا تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا پیغام پہنچا دو بس, ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. انسان کو پکڑ کے تھوڑی دل کو ٹرن کر سکتا ہے. انسان کا دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں, اللہ سے جو ہدایت مانگے گا اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. سو
Islam teaches us that a moment cannot be amoral. Amoral کیا ہے؟ آج کل کا ایپیڈیمک یہ ہے. Amoral کا مطلب ہے everything is okay. کر رہے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کر رہے تو بھی ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ حیثی ختم ہو جاتی ہے, گناہ لگتا ہی نہیں ہے, بلکہ گناہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ نیکی لگنے لگی. جس چیز کو عزت ملتی تھی نیکیوں کو, آج وہ شراب پینے کو. آج اگر آپ اچھا ناچتے ہیں, آپ اچھا شراب پیتے ہیں, آپ اچھے ننگے کپڑے پہنتے ہیں, وہاں آپ کی کیا عزت ہے, وہاں. تو اسلام کیا ایک رول یاد رکھیے گا, میجورٹی از ناٹ اتھارٹی, اللہ از اتھارٹی. Trends don't set a moment's standards. Allah sets a moment's standards. And a moment can see through. The looking glass of the Quran can show you اس کے پیچھے آگ ہے, اس عمل کے پیچھے آگ ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ جھوٹ ہے. اور جب دنیا کے دھوکے کے پردے ہٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو سب لٹے پڑے, اور ہم ان کے ساتھ ہی لٹے پڑے تھے. رائٹ؟ تو دس از مومنٹ کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے کیا, ٹو ڈو گڈ ڈیڈس. یہ آسان ہے, نیکیوں میں انکریج کرنا. کوئی دوست ہے کو نہیں نماز پڑھتی, چلو تم شروع کرو, ظہر سے شروع کر لو, عصر ایڈ کر لو, 2 ہفتے بعد دونوں پکی ہو گئی, چلو مغرب ایڈ کر لو, چلو ویل کم ٹو فجر لیٹر آن. انکریجمنٹ لوگوں کو صدقہ دینے کے لیے, زکوٰۃ دینے کے لیے, اچھے کام کرنے کے لیے. اینڈ یوزولی وین یو ہیو دس اپروچ, یہ اپروچ پہلے بتایا گیا ہے اس لیے کہ یہ لوگوں کو اتنا برا نہیں لگتا. اگر آپ اچھی بات کہتے ہو تو لوگوں کو اتنا برا نہیں لگتا. سو یو کم ٹو دیم فرام اے سافٹر اپروچ اینڈ نیکیوں کے لیے انکریج کرو. جب نیکیاں کرتے کرتے تھوڑا پتھر دل پگھلا ہوگا, اس کے بعد حکم آیا وَلْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ. اب منکر کرنا ہے. دس از دی ادر سائڈ آف دا کوئن. اب روکنا ہے. مومن از ناٹ کنفیوزڈ. مومن ہیز نو پرابلم کالنگ اے اسپیڈ اے اسپیڈ. اچھا, لوگوں کے آگے یہ جو ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں, آپ کسی کے آگے بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ جی شراب نہیں, پر پینا حرام ہے, آپ کی گردن کو پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ کہاں لکھا ہے حرام؟ ہاں, کہاں لکھا ہے, کس نے کہا ہے, کیا حدیثیں تو اٹھا کے ایک طرف کو, وہ جو حدیث ہے اس کا کیا کریں بھائی ہم, جو لاد کے لے جانے والا, پینے والا, پلانے والا, سب جہنمی, بنانے والا, اس کو پہنچانے والا, سب جہنمی ہے. اس حدیث کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. قرآن کی آیت اٹھاتے ہیں خمر. خمر کا مطلب ہوتا ہے انٹاکسیکیشن. وہ کہتے ہیں جب تک ہم میں نشہ نہیں چڑھے شراب تو حلال ہے, جب نشہ چڑھ گیا اس کے بعد حرام ہے, نعوذ باللہ. تو ٹوسٹ کر رہے ہیں نا. یہ فتنے کا ہائیسٹ دور ہے. اس پہ علم حاصل کرنا اور علم پھیلانا یہ جہاد سے کم نہیں ہے, یہ ضروری ہے. اینڈ ٹو equip our children with this knowledge. تو you have to be able to call a spade and you have to be able to stop from sins. ٹھیک ہے. حافظون کون ہے؟ اللہ کی حدود کی, وہ they maintain the limits set by Allah. اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. حلال, حرام اور شریعت, یہ ان کی زندگی کی ووکیبولری ہے. I can't do this, I'm sorry. بھائی لوگ بھی تو بہت بدتمیزی سے کہہ دیتے ہیں نا, آپ نہیں شراب پیتی آپ مت آئیں, کہہ دیتے ہیں نا. اس سے بہتر ہے آپ کہہ دیتی کہ میرے نبی نے منع کیا ہے, میں اس دسترخوان پہ کھانا نہیں کھاتی جہاں شراب پی جا رہی ہو. Courage, it takes a lot of moral courage. انشاءاللہ جب مومن ہوں گے اللہ ہمیں یہ کوالٹیز ضرور عطا کرے گا. علم کے بغیر نہیں ہو سکتا نا. یہ first 6 qualities that we mentioned are in relation with Allah, اور یہ اللہ کے ساتھ بندگی ہے. The last 3 is for the uplift of society. اب اللہ پاک کہہ رہے ہیں ان کو بھی خوشخبری دے دو. کس چیز کی؟ جنت کی. اچھا, مگر کس چیز کی؟ یہاں آیت کے اندر اس کا ورڈ نہیں لکھا ہوا, اس لیے کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تمہاری امیجنیشن کے بیونڈ ہے جو میں تمہیں دوں گا. جب تم ایسے لگو گے نا اللہ کی راہ میں, اللہ کہہ رہے وہ, اللہ says he is going to bless you with the reward. What the reward is? Nobody knows. You can't even imagine it. It's beyond your imagination. صحابہ نے اگر ان کا وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں نا, ہم بھی تو پلس مائنس کرتے رہتے ہیں, 10, 20 یا 40 سال لگائے ہوں گے دنیا کے اوپر, ایسے ہی لگائے تھے. ہر چیز لگا دی تھی, جان, مال, راتیں, دن, اولاد, گھر بار, ہر چیز اللہ کے راہ میں لگا دی تھی. زیادہ سے زیادہ محنت کی بھی تو کیا 40 سال.
آج 1400 سال سے ان کی قبریں جنت بنی ہے کہ نہیں بنی؟ کیا ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے؟ لک ایٹ 40 years 1400 years already in the قبر. جنت کا اے سی لگا ہوا ہے, جنت کے پھل آ رہے ہیں, جنت کی عیاشیاں چل رہی ہیں. اس کے بعد جب تک قیامت آئے گی تب تک جنت قبر بنی رہے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد قیامت کے دن 50,000 سال کا جو بہت مشکل دن ہے, اس دن ان کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. اس دن وہ ٹھنڈی جان اسمائلنگ, جب باقی ساری خلقت جو ہے وہ پریشان بے حال خوف میں مر رہی ہوگی. قیامت کے دن قیامت میں لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ کہیں گے اللہ پاک ہمیں اس عذاب سے نکالنے کے لیے اگر جہنم میں جانا ہے جہنم میں ڈال دیں, بس ہمیں یہاں سے نکال دیں. دیٹ کشمکش, دیٹ ڈے آف قیامت, اس دن ٹھنڈے, اور اس کے بعد آگے جنت الفردوس, جنت کے اعلیٰ درجے. مومن ہوتا بہت اسمارٹ. یہ سودا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ہم سے خرید لے, ہماری جان ہماری مال, آگے اپنی اولادوں کو اپنی نسلوں کو لگا دے, سب کو داؤ پہ لگا دے اللہ کے لیے. نقصان کبھی بھی نہیں ہوگا, اللہ کے ساتھ نقصان نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ چیٹنگ نہیں کرتا نا, دنیا چیٹنگ کرتی ہے. اچھا, we'll do ayat 113. It does not behove the Holy Prophet ﷺ nor the believers that they should seek forgiveness for the idolaters even if they be their relatives after it became clear to them that they are to be the dwellers of the blaze. Mushrik who died, ٹھیک ہے, sometimes the Muslims used to come and ask about their families who had died a mushrik, and ان کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تمہیں زیب نہیں دیتا ٹو بہیو لائک دس, تم اس کے لیے کافر کے لیے استغفار نہیں پڑھ سکتے. اچھا, آئی وانٹ ٹو کلیریفائی اوور ہیئر, ہمیں بہت زیادہ شوق ہے جب بھی کوئی کافر مرتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں کہہ سکتے, ہاں نہیں کہہ سکتے آپ کافر کے لیے. استغفار پڑھیں, وہ مر گیا ورسٹ حالت کے اندر, فوراً دل کے اندر استغفار پڑھیں, توبہ کریں اللہ سے, لیکن آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. جو میں نے آپ کو بتایا, ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے, لاسٹ منٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو ہز ڈیتھ بیڈ اینڈ سیئنگ بس ایک کلمہ پڑھ لو, بس کلمہ پڑھ لو. باقی جو سردار تھے وہ اس کو پریشرائز کر رہے تھے, تم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے, ابو طالب تم اس حال میں مرو گے, باپ دادا کا دین چھوڑ دو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے صرف ایک کلمہ دے دو جس کے اوپر میں تمہارے لیے اللہ پاک سے بخشش کرواؤں, ٹھیک ہے. نہیں دیا. اس نے کہا مرتے مرتے ابو طالب نے کہا میں مرتا ہوں عبد المطلب کے دین کے اوپر, یعنی نہیں پڑھا کلمہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب میں نے آپ کو بتایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ جہنم کی آگ کے اندر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج, اچھا دس از ہز چچا, سگا ریلیشن شپ, ٹھیک ہے. آج جو یہ امتی کی ایک بخشی بخشائی مینٹالٹی, میں تو محمد صلی اللہ, کسی سے پوچھ لیں, بڑے سے بڑا گناہگار ڈھیٹ سینہ ٹھوک کے بولے گا میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں, میں تو جا ہی نہیں سکتا جہنم. یہ تو وہی بات ہو گئی, یہ تو یہودیوں نے بھی کہا تھا کہ the fire will not touch us but for a few days. یہ قرآن کے اندر آیت ہے کہ ہم تو اللہ کے ایسے چہیتے, ایسے سگے, جیسے اللہ کے بیٹے ہوں ہم, کبھی بھی اللہ ہمیں آگ میں نہیں جلائے گا. یہ دھوکہ ہے شیطان کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. حساب پورا پورا ہوگا. آیت نمبر 114. Ibrahim alayhi salam sought forgiveness for his father only because of a promise that he had made to him. When it became clear to him that his father was Allah's enemy, he exonerated himself from him. Indeed, Ibrahim alayhi salam was extremely soft-hearted and tolerant. اچھا, ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹی کیا آ رہی ہے؟ اواہ. ایکسٹریملی, یہ جو عربک ورڈ آ رہا ہے نا, حلیم اینڈ اواہ. اواہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے لیے اتنی تکلیف فیل کرنا کہ آپ کے زبان سے نا ہائے نکل جائے. ہمارے لیے تو ہمارے بچوں کے لیے ہوتا ہے, اٹس کالڈ ایمپتھی. لیکن جیسے بچہ گرا نا تو آپ کا ہائے, کہ اس کو چوٹ لگی اور تکلیف آپ کو ہو رہی ہے. ان کو ہیومینٹی کے لیے یہ تکلیف تھی ابراہیم علیہ السلام کو. اگر موقع ملے تو نعمان علی خان صاحب کی سیریز ہے ملت ابینا ابراہیم, آر فادر ابراہیم, کیونکہ انہی کے دین پہ, انہی کی ملت پہ ہم مسلمان ہیں, ٹھیک ہے. یو مسٹ اسٹڈی, یو مسٹ واچ دیٹ سیریز. اچھا, میں ڈھونڈوں گی, فیس بک کے اوپر تو ہے, میں اس کا لنک آپ کو اس پہ گروپ پہ بھیج دوں گی. ٹرائی اینڈ ڈو دیٹ بیکاز وہ پتہ چلے. لیکن وہ جو اتنا فیل کرتا تھا, کیا وہ اپنے باپ کے لیے نہیں فیل کرتا ہوگا؟ اس کا دل کرتا تھا. آپ کی والی بات لوگ سنتے نہیں ہیں, باپ کافر,
بلکہ آئیڈل میکر اور یہ جو ہے میڈلی ان لو ود اللہ. تو دل کٹتا تھا, لیکن جب اللہ نے منع کر دیا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کی توبہ اپنے باپ کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, آیت نمبر 115. Allah will not cause people to be sent astray after He has guided them until He expounds to them the things that they abstained from. Allah has knowledge of all things. And ayat number 116. To Allah belongs the kingdoms of the heavens and the earth. He gives life and causes death. You have no protecting friend nor any ally besides Allah. اچھا, اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمز جو مشرکوں کے لیے آیت نمبر 115 جب اتری تھی اس کے بعد انہوں نے توبہ بند کر دی تھی اپنے مشرک ریلیٹیوز کے لیے جو کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. As for why they died a mushrik, Allah is saying haqq was presented to them and they refused and they died as a kafir. اچھا, and ayat number, I need to come back to this point. ayat number 116 کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری لائلٹی اور تمہاری پرائیورٹی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. So if your iman causes a clash with your relatives, Allah will not leave you alone. تم اپنے دین کو بچاؤ, دنیا کو بچانے کی فکر چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو بات آئی نا کہ اگر حق was presented to them, قرآن کے اندر اللہ پاک آیتوں کے اندر یہ بتاتا ہے کہ ہر کافر کا کیا حال ہے. آئی تھنک ابھی میں نے سورہ نور میں کی ہے یا اس سے پہلے. کافر جب مر رہا ہوتا ہے نا تو وہ موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے 2 seconds, just give me 2 seconds, میں واپس جا کے کلمہ پڑھ لوں, 2 سیکنڈ مجھے دے دو. اچھا, اس کا مطلب ہے کلمہ کیوں پڑھنا ہے اس کو؟ اس کا مطلب ہے all along he knew that Allah is the one God, that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his Rasul. When he denied, یہ ہم سمجھتے ہیں کافر معصوم, اللہ نے کیوں ان کو جہنم میں پھینک رہا ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس کو سب پتہ ہے. کافر کہتے ہی اس کو ہے جس نے حق کو پہچانا, سنا اینڈ رد کر دیا. میں نہیں کرتا, یہ ہوتا ہے کافر. تو اس وقت اس کی جو تڑپ ہوگی اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. جیسے ہی موت کا فرشتہ, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک تھپڑ پہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, یہ ایک پہلا جھٹکا لگے گا, موت کا ہوش ٹھکانے آ جائیں گے, کہے گا 2 سیکنڈ مجھے دے دو, بس میں کلمہ پڑھ کر واپس آ جاؤں, بس میں توبہ پڑھ کے واپس آ جاؤں. اس کو موقع ہی نہیں ملے گا. وہ تڑپے گا, وہ چیخے گا, وہ کہے گا میں ہمیشہ کے لیے نہیں جل سکتا جہنم کے اندر. میں نے آپ کو کہا ہمیں تو ویلیو ہی نہیں پتا کہ کلمے کی ویلیو کیا ہے. یہ ملین بلین ڈالر کیا, میں کہتی ہوں دنیا کے اوپر کوئی خزانہ نہیں ہے جو کلمے جتنا وہ ہو. اچھا, اس طرف ہے جو کلمے جتنا جس کی ویلیو ہو, کوئی چیز نہیں ہے ایسی. تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہم ایٹ لیسٹ اس کلمے کی ویلیو سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو, یہ جو ہم نے آج آیتیں پڑھی ہے نا, تھوڑا سا گھر جا کے اس کے بارے میں سوچیں. میں عبد کیسے بن سکتی ہوں, میں عابد کیسے بن سکتی ہوں, میں حامدون کیسے بن سکتی ہوں. اینڈ وی کین اسٹارٹ دس ایٹ اے ویری جونیئر لیول. ہمیں کوئی ڈائریکٹ وہ لیول تو نہیں چاہیے نا کہ ہم ڈائریکٹ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ لیں کوئی چیز, 5-10. The thing is, اسلام لیوز, جب یہ انکریجمنٹ آتی ہے نا قرآن کے اندر, آپ کا خود دل کر رہا ہوتا ہے, جنت کے لیے لال ٹپک رہی ہے نا, تو اچھا میں تھوڑا کر لوں مگر میں شروع تو کروں. جب شروع کریں گے انشاءاللہ, جب تھوڑا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بڑھاتے بڑھاتے زیادہ بھی کر دے گا انشاءاللہ. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.